السلام علیکم ناظرین، اکتوبر 2001 میں جب امریکہ نے 32 ممالک سمیت افغانستان پر حملہ کیا، یہ حملہ اتنا شدید اور بھیانک تھا کہ جس نے تورا بورا جیسے پہاڑوں کو بھی ہلا کر رکھ دیا۔ اس دوران ملا محمد عمر اپنے ساتھیوں سمیت افغانستان میں موجود تھے۔ امریکہ اور نیٹو افواج نے دن رات افغانستان پر بمباری کی، جس سے ہزاروں بے گناہ افراد شہید ہوئے۔ ناظرین، افغان طالبان کے پاس جدید ہتھیار موجود نہیں تھے جس کے ذریعے وہ امریکی جدید لڑاکا طیارے F-16 اور B-52 کا مقابلہ کر سکتے۔ اس لیے ملا محمد عمر نے یہ فیصلہ کیا کہ مجاہدین شہری علاقوں سے نکل کر پہاڑوں کا رخ کریں تاکہ امریکہ جلد سے جلد بمباری ختم کرے اور بے گناہ افراد کا قتل عام ختم ہو جائے۔ دوستو، کابل چھوڑتے ہوئے ملا عمر نے تاریخی الفاظ کہے جو بعد میں 100% صحیح ثابت ہوئے۔ ملا عمر نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ ایک دن ایسا آئے گا کہ امریکہ زمینی رستے سے کابل میں داخل ہوگا اور وہ وقت ہمارا ہوگا۔ اور بالکل اسی طرح امریکہ اور نیٹو افواج نے جب اپنے قدم افغانستان میں رکھے تو وہ ناپاک قدم کاٹ دیے گئے۔ ملا عمر نے اپنے ساتھیوں سمیت پہاڑوں کا رخ کیا، جہاں ایک چھوٹا اور سادہ سا کمرہ تھا جہاں سے وہ افغان مجاہدین کو لیڈ کیا کرتے تھے۔ اس کمرے میں ان کے پاس ضرورت کی چند چیزوں کے علاوہ کچھ بھی نہیں تھا، جس میں ایک پرانا ریڈیو تھا جس کے ذریعے ملا عمر BBC پشتون کی خبریں سنا کرتے تھے۔ ناظرین، ملا عمر کو ختم کرنے کے لیے امریکہ نے 2 ماہ تک افغانستان کی سرزمین پر آگ برسائی، مگر ملا عمر کو ختم کرنے میں ناکام ہوا۔ ویڈیو میں مزید آگے بڑھنے سے پہلے چینل پر نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی دبا لیں، اور ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجیے گا۔ اس کے علاوہ امریکی جدید سیٹلائٹ اور 32 ممالک کی انٹیلیجنس افغانستان کا چپا چپا ڈھونڈتی رہی، مگر ملا عمر کا کوئی سراغ نہ مل سکا۔ اس بات پر پوری دنیا حیران تھی کہ آخر کیسے ممکن ہے کہ امریکی جدید ٹیکنالوجی ملا عمر کو ڈھونڈنے میں ناکام ہوئی۔ آخر افغان مجاہدین کے پاس ایسی کون سی طاقت تھی جس نے امریکہ جیسے سپر پاور کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا؟ دوستو، اگرچہ افغان مجاہدین کے پاس جدید ہتھیار موجود نہیں تھے، مگر ان کے پاس بہترین جاسوسی کا نظام تھا۔ یہ ملا عمر کے خاص بندے تھے جو ہر وقت موت کے لیے تیار ہوتے تھے۔ یہ لوگ آپس میں کبھی بھی موبائل فون یا انٹرنیٹ کے ذریعے رابطہ نہیں کرتے تھے، بلکہ ہمیشہ ایک دوسرے کو اپڈیٹ رکھنے کے لیے خطوط بھیجتے تھے۔ یہ ایک ایسا طریقہ تھا جس سے انہیں ٹریس کرنا ناممکن تھا۔ یہ لوگ خطوط میں زیادہ تر کوڈ ورڈز کا استعمال کیا کرتے تھے جنہیں عام انسان یا دشمن کے لیے سمجھنا ناممکن تھا۔ ناظرین، ملا عمر نے افغانستان پر حملے کے دوران کبھی موبائل فون استعمال نہیں کیا، اور سوائے چند افراد کے کسی کو بھی علم نہیں تھا کہ ملا عمر کہاں اور کس جگہ مقیم ہے۔ ناظرین، اس کے علاوہ ان کے پاس قرآن مجید اور ایک ڈائری ہوا کرتی تھی جس میں وہ اپنی زندگی کے احوال لکھا کرتے تھے۔ افغان طالبان کے ترجمان ذبیح اللہ مجاہد کے مطابق ملا عمر 2013 تک اسی خفیہ ٹھکانے میں موجود رہے، اور آپ یہ سن کر حیران ہوں گے کہ یہ خفیہ ٹھکانہ امریکی بیس سے چند کلومیٹر کے فاصلے پر موجود تھا، اور امریکہ کو اس کی خبر تک نہ ہوئی۔ دوستو، ایک ڈچ خاتون صحافی بیٹی ڈیم نے ملا عمر کی زندگی پر ایک تفصیلی کتاب دا سرچنگ فار این اینی بھی تحریر کی ہے، جس میں اس خاتون صحافی نے واضح طور پر لکھا کہ امریکہ جس کو سالوں تک ڈھونڈتا رہا وہ امریکی بیس سے چند کلومیٹر کے فاصلے پر رہائش پذیر تھا۔ ناظرین، 2013 تک امریکہ نے ہر ممکن کوشش کی اور ملا عمر کے سر کی قیمت لاکھوں ڈالرز مقرر کی، مگر اس کے باوجود بھی امریکہ ملا عمر تک رسائی پانے میں مکمل ناکام ہوا۔ اسی دوران امریکہ نے ملا عمر کے قریبی ساتھی کو بھی گرفتار کر لیا، لیکن اس نے بھی ملا عمر کے بارے میں امریکی حکام کو کوئی خبر نہ دی۔ بگرام جیل میں قید اس مجاہد پر ظلم کے پہاڑ ڈھائے گئے، یہاں تک کہ اس کے ناخن تک بھی نکال لیے گئے، اور اسی ظلم کے دوران اس کی شہادت ہوئی، مگر اس کے منہ سے ایک لفظ بھی نہ نکلا۔ دوستو، ملا عمر BBC پشتون کی خبریں لازمی سنا کرتے تھے، جبکہ اسامہ بن لادن کی موت کی خبر بھی انہوں نے ریڈیو پر ہی سنی تھی۔ ڈچ صحافی بیٹی ڈیم اپنی کتاب میں لکھتی ہے کہ 9/11 کے بعد
امریکہ نے ملا عمر کے سر کی قیمت $10 ملین رکھی تھی، مگر وہ جس گھر میں رہائش پذیر تھا اس گھر والوں کو بھی اس پراسرار شخص کے بارے میں کوئی علم نہ تھا۔ ان کے پاس ایک انتہائی وفادار سپاہی جبار عمری ہمیشہ رہتا تھا۔ ناظرین، ملا عمر کی وفات کے بعد افغان حکومت نے اس بات کی تردید کی کہ وہ افغانستان میں رہائش پذیر تھا۔ افغان حکومت کا کہنا تھا کہ ملا عمر پاکستان میں رہائش پذیر تھے اور پاکستان میں ہی ملا عمر کا انتقال ہوا، مگر اس کے فوراً بعد ملا عمر کے بیٹے محمد یعقوب نے بیان جاری کیا کہ ان کے والد کی وفات بیماری کے سبب ہوئی اور وہ افغانستان میں ہی موجود تھے۔ ڈاکٹرز کے مطابق ملا عمر ہیپاٹائٹس سی میں مبتلا تھے اور انہیں افغانستان میں ہی دفنایا گیا۔ ناظرین، اس پورے واقعے کے بعد امریکہ کو انتہائی رسوائی نصیب ہوئی، کیونکہ سالوں تک CIA اور نیٹو افواج ملا عمر کو پکڑنے میں ناکام رہی۔ بے شک یہ اللہ تعالیٰ کی مدد تھی جس کے آگے دنیا کی جدید ٹیکنالوجی ناکام ہوئی۔ امید ہے دوستو آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ کومنٹ کر کے اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔